اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف صحیح ہونے کی شرائط۔ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ غسل ہو یا وضو ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا اعتکاف ہو، واجب ہو یا مستحب ہو، کچھ نہ کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر دار و مدار ہے اس عبادت کے صحیح ہونے کا۔ بالکل ویسے ہی اعتکاف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور انہی شرائط میں سے جو پہلی شرط بیان کی جا سکتی ہے اور بعض فقہا نے اس شرط کا ذکر کیا، وہ ہے ایمان۔ یعنی اگر کوئی شخص نفاق کے عالم میں ہو اور وہ اعتکاف کرے اور بعد میں وہ خلوص دل سے مسلمان ہو جائے، تو اس کا وہ اعتکاف کہ جو اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس کے اعتکاف کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی روز قیامت اسے اس اعتکاف کی کوئی جزا نہیں ملے گی، کیونکہ منافق کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ کون سے اعمال؟ کہ جو اس نے مسلمان بن کے اسلامی معاشرے میں انجام دیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ اعتکاف ہو۔ منافق کی ایک علامت بغض اہل بیت علیہم السلام ہے، لہذا اگر کوئی فضائل اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کے بعد اور مقام اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کے بعد بھی ان سے بغض رکھے، تو وہ بھی انہی منافقین کے زمرے میں آتا ہے کہ جن کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو اعتکاف کی پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے عقل۔ یعنی اگر کوئی عاقل اعتکاف انجام دے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے، لیکن اگر کوئی عقل نہ رکھتا ہو، اب وہ چاہے ایسا دیوانہ ہو کہ جو ہمیشہ دیوانگی میں ہے، اس کا بھی اعتکاف صحیح نہیں، اور اگر کوئی ایسا دیوانہ ہے کہ جو ادواری ہے، یعنی کبھی کبھی اسے دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اب اگر اسے اس کے گھر والے اعتکاف کروائیں تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح نہیں ہے کیا معنی؟ فرض کریں کہ کسی ذہنی مریض کو، البتہ وہ ذہنی مریض کے جو اچھے برے کی بالکل تمیز نہ رکھتا ہو، اسے اس کے گھر والے اعتکاف کروا دیں، تیسرے دن وہ اٹھنا چاہے، عام فرد کے لیے تیسرے دن اعتکاف کو ترک کرنا حرام ہے، تیسرا دن مکمل کرنا واجب ہے۔ اب اگر یہ شخص جو دیوانہ ہے یہ اٹھنا چاہے تو کیا اس کے لیے حرام ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عاقل نہیں ہے، اور کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے لہٰذا اس کا اعتکاف ہی نہیں تھا، اور جب اس کا اعتکاف ہی نہیں ہے تو یہ تصور کہ تیسرے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا، یہ تصور بھی بالکل غلط ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ اعتکاف صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، تو اس کے یہ معنی ہے۔ تیسری شرط اعتکاف کی وہ یہ کہ اعتکاف کرنے والا روزے کے عالم میں ہو۔ اب یہ روزہ چاہے ماہ رمضان کا ہو، چاہے یہ روزے کفارے کے ہوں، اور چاہے یہ روزے قضا ہوں، اور چاہے یہ روزے منت یا قسم یا عہد کی وجہ سے اس پر واجب ہو گئے ہوں، اور چاہے یہ روزے اجارے کے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اعتکاف وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو روزے کے عالم میں ہو۔ واجب روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان میں کوئی بھی شخص اگر شرائط پائی جائیں تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد کوئی اپنے قضا ادا کر رہا ہے، اسی دوران وہ سوچے کہ مسجد میں چلا جاؤں اعتکاف بھی کروں، تو وہ کر سکتا ہے۔ کوئی کفارے کے طور پہ روزے رکھ رہا ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ بس تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار ہو، یعنی اعتکاف کے صحیح ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ ہو۔ اب یہاں اسی
موضوع سے متعلق کچھ سوالات بھی ذہن میں ابھر سکتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اعتکاف کے لیے اور اعتکاف کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ روزہ ہو، تو کیا کوئی بیمار اعتکاف کر سکتا ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکے، یا کوئی اتنا بوڑھا شخص کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا بوڑھا شخص ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکے وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسافر ہے اور ایسا مسافر ہے کہ اس پہ روزے رکھنا جائز نہیں، یعنی 10 دن سے کم کا سفر ہے، یا وہ شرائط کہ جو مسافر میں ہونا ضروری ہیں اور اس کے بعد اس کی نماز 4 رکعتی 2 ہو جائے گی، یعنی قصر ہو جائے گی، اور اس پہ روزہ قصر ہو جائے گا، وہ شرائط آپ لوگ دقت سے توضیح المسائل میں دیکھیں۔ اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسافر کہ جو 10 دن قیام کرے، کم سے کم وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی نماز بھی مکمل ہوگی، کیونکہ مسافر 10 دن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مسافرت 10 دن کی ہو، اور مسافر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی مسافرت 10 دن سے کم ہو۔ تو اگر کسی کی مسافرت 10 دن سے کم ہے تو وہ ایسا مسافر ہے کہ جس پہ روزے رکھنا جائز نہیں، اور کیونکہ روزے رکھنا جائز نہیں لہٰذا اس کے لیے اعتکاف بھی صحیح نہیں۔ آیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال اس صورت میں آتا ہے کہ خواتین مہینے میں کچھ ایسے حالات سے گزرتی ہیں کہ جس میں ان کا مسجد میں جانا حرام ہوتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب اگر کسی کے ایسے ایام آ رہے ہیں تو کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر وہ ایسے عالم میں ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، دوسرے یہ کہ ان کا تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ اب یہاں سوال کیا جائے، اگر کوئی خاتون یہ جانتی ہے کہ میری نجاست کی تاریخیں 4 دن کے بعد شروع ہونے والی ہیں، تو کیا کوئی طریقہ ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ طریقہ ہے، ڈاکٹروں سے رجوع کیا جائے، اور ڈاکٹروں کے پاس کچھ ایسی دوائیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ نجاست کے ایام لیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھی شرط ہے نیت، یعنی اگر کوئی فقط مسجد میں رک جائے، فرض کریں کہ ایک شخص روزے کے عالم سے تھا، مسجد میں گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور 2 دن گزر گئے، اب اس نے سوچا کہ میں 1 دن اور رک جاؤں، یہ میرا اعتکاف ہو جائے گا، تو کہا جائے گا کہ نہیں۔ اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیت کی ہو، جبکہ تم یہاں آئے تھے ملنے کے لیے اور اعتکاف کی نیت نہیں تھی، بس اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے، اور اعتکاف شروع ہونے کا وقت ہے فجر، لہذا فجر سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 3 دن اللہ خود سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں بیٹھوں گا، اور تمام وہ کام کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور تمام وہ چیزیں کہ جو اعتکاف کو باطل کرتی ہیں ان سے بچوں گا۔ البتہ یہ پوری نیت زبان پہ لانا واجب نہیں ہے، فقط ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس عبادت یعنی اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں، اور اس عبادت یعنی اعتکاف کو باطل کرنے والی کچھ چیزیں ہیں، ان سے مجھے بچنا ہے، یہ ذہن میں ہے کافی ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ بس اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی، فرض کریں کہ ذہن میں اس کے ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور فجر سے پہلے پہلے اس نے یہ نیت کر لی، تو یہ کافی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ کیفیت 3 دن کم سے کم رہے گی۔ نیت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نیت کا زبان پہ لانا ضروری نہیں، چاہے وہ اعتکاف کے لیے نیت ہو، چاہے وہ روزے کے لیے ہو، چاہے وہ غسل کے لیے ہو، چاہے وہ وضو یا چاہے نماز کے لیے، فقط ذہن میں تصور کر لیا، ارادہ کر لیا، اور انسان کو خود توجہ ہو اور معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ اور ساتھ میں یہ معلوم ہو کہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں یہ واجب ہے یا مستحب ہے، میری جانب سے ہے یا کسی اور کی جانب سے ہے، قضا ہے یا ادا ہے، اور اگر نماز ہے تو ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، قصر ہے یا تمام ہے، یہ ساری چیزوں کی جانب توجہ ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی نیت کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی اپنی جانب سے اور ادا کی نیت سے اور مکمل نماز پڑھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فقط ذہن میں ہو کہ میں 4 رکعت نماز ظہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اسے معلوم ہے کہ 4 رکعت ہے، یہ اسے معلوم ہے کہ اپنی جانب سے پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے جاننا، اور یہی نیت ہے۔
اعتکاف صحیح ہونے کی 5ویں شرط یہ کہ لگاتار 3 دن کا اعتکاف ہو کم از کم۔ اگر کوئی چاہے کہ 1 دن کا اعتکاف کروں، یہ اعتکاف نہیں ہے، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص 1 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں بیٹھے تو اسے مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، یاد خداوند تبارک و تعالیٰ کا ثواب ملے گا، اور جو اس دوران عبادت کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، جو گناہ سے بچے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ عمل اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے صحیح ہونے کی کہ کم سے کم لگاتار 3 دن مسجد میں رہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی 2 دن رہا تو تیسرے دن اعتکاف اسے مکمل کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی 1 دن رہا تو جا سکتا ہے اعتکاف چھوڑ کے، دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا دن مکمل ہو گیا اس پر واجب ہے کہ تیسرے دن کا اعتکاف مکمل کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے چوتھے روز اعتکاف شروع کر دیا تو کوئی بات نہیں، 5واں روز اگر مکمل ہو گیا تو 6ٹھے دن کا اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا۔ بس ہر 2 دن کے بعد تیسرا دن واجب ہو جائے گا۔ پھر اس مثال کو واضح کریں، اگر کسی نے 2 دن اعتکاف کیا، تیسرے دن کا اعتکاف واجب ہے اس پر، اور کسی نے اگر 5 دن کا مکمل کر لیا اعتکاف تو 6ٹھے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے 8 دن کا اعتکاف کر لیا تو 9ویں دن کا اعتکاف اس پر لازم ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ 9ویں دن بھی اعتکاف کرے اور اسے مکمل کرے۔ 6ٹھی شرط یہ کہ اعتکاف یا مسجد الحرام میں ہو، یعنی اس مسجد میں کہ جو مکے میں ہے اور اس مسجد کے وسط میں خانہ کعبہ ہے، یا مسجد النبوی یعنی وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد مدینہ میں تعمیر کروائی، یا مسجد کوفہ یعنی وہ مسجد کہ جس مسجد میں مولا امیر المؤمنین خطبے ارشاد فرماتے تھے اور ان کی خلافت ظاہری میں وہ مرکزی مسجد تھی، یا مسجد بصرہ اور یا مسجد جامع۔ عام زندگی میں جو ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے اعتکاف کے حوالے سے وہ ہے مسجد جامع سے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نہ مکے میں اعتکاف کر سکتا ہے کہ مسجد الحرام میں ہو، نہ مسجد نبوی میں، نہ مسجد کوفہ میں، اور نہ مسجد بصرہ میں۔ ہم میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو اپنے اپنے شہروں میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شرط ہے کہ وہ مسجد جامع میں اعتکاف کریں۔ مسجد جامع کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ عوام میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد کے جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہو۔ یہ جواب بالکل غلط ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مسجد جامع ہو لیکن وہاں پر جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مسجد ایسی ہو کہ جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہو لیکن وہ جامع نہ ہو۔ تو پہلے مرحلے میں یہ جان لیں کہ جامع مسجد ہے کیا چیز۔ جامع مسجد شہر کی وہ مسجد ہے کہ جسے نہ اسکول کی مسجد کہا جائے، یعنی نہ اسکول میں وہ مسجد ہو۔ اسکول کی مسجد سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی اسکول میں بچوں کے لیے وہ مسجد بنی ہے، وہاں کے اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے وہ مسجد بنی ہے، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آ سکتا، تو اس مسجد کے لیے کہا جائے گا یہ اسکول کی مسجد ہے۔ یا یہ کسی آفس کی مسجد، فرض کریں کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، کارخانہ ہے، وہاں کے ملازموں کے لیے ایک مسجد بنائیے۔ اب کوئی باہر کا آدمی آنا چاہے تو فرض کریں کہ گیٹ کیپر اس باؤنڈری کے اندر کسی کو بھی نہ آنے دے۔ اس مسجد میں کون نماز پڑھتا ہے؟ تو جواب ملے گا کارخانے والے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مسجد اس فیکٹری کی مسجد ہے۔ اسی طرح سے بعض مساجد ہیں بعض بازاروں میں، اور عام طور پر وہاں پر صرف وہ افراد آتے ہیں کہ جو بازار میں کام کرتے ہیں یا بازار میں آئے ہوئے ہوتے ہیں شاپنگ کے عنوان سے، اور اگر کسی دن وہاں چھٹی ہو جائے تو پھر کوئی بھی نہیں آتا، تو ایسی مسجد کہلائے گی بازار کی مسجد۔ مسجد جامع وہ مسجد ہے کہ جہاں پر پورے شہر کے مختلف افراد عام طور پر کثرت سے آتے ہوں، نہ وہ اسکول کی ہو، نہ وہ کارخانے کی ہو، نہ وہ بازار کی ہو، نہ کسی مدرسے کی ہو،
بلکہ ایک ایسی مرکزی مسجد ہے کہ جہاں پر لوگ کثرت سے آتے ہیں، جاتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، لوگ مختلف عنوان سے شرکت کرتے ہیں وہاں پر۔ لہذا ایسی مساجد کے بارے میں اگر کراچی کی حد تک سوال کیا جائے تو نام لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ جو واقعاً سب سے زیادہ جامع اور مرکزی مسجد ہے وہ ہے مسجد شاہ خراسان۔ بے شک وہاں پہ نماز جمعہ نہیں ہوتی، کیوں کہ اس سے قریب مارٹن روڈ کی مسجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رضویہ کی مسجد قدیم مساجد میں سے ہے اور تقریباً پورے علاقے کے مؤمنین وہاں پر آتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مرکزی مسجد ہے وہ خراسان ہے، لیکن وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا۔ بس پہلے مرحلے میں واضح ہو جائے کہ ممکن ہے کہ ایک ایسی مسجد ہو کہ جو مرکزی ہو، بس جامع مسجد وہ مسجد کہ جہاں پر شہر کے مختلف طبقات باقاعدگی سے آتے رہتے ہوں، نہ یہ کہ ہم باقاعدہ جاتے ہوں، یعنی مختلف علاقوں سے لوگ، مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں، کوئی خاص طبقہ یا خاص گروہ یا خاص دن میں نہیں آتے، عموماً آتے رہتے ہیں۔ اب مثال دیں اس مسجد کی کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو لیکن وہ مرکزی اور جامع نہ ہو۔ فرض کریں کراچی کے کسی علاقے میں، کسی بھی شہر میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری سے ایک فرسخ کے آس پاس کہیں بھی نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ فرض کریں کراچی کے سائٹ پر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی کہیں۔ اب فیکٹری میں کسی مومن نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا، اور اس فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں اس نماز کا اہتمام ان کے لیے کیا گیا ہے۔ تو گو کہ یہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے لیکن یہ مسجد جامع نہیں ہے، یہ مسجد کہاں کی ہے؟ یہ مسجد کارخانے کی مسجد ہے۔ بس پہلے مرحلے میں واضح ہو گیا کہ مسجد جامع وہ مسجد ہے کہ جہاں پر پورے شہر کے مختلف طبقات کے اور مختلف افراد مختلف ایام میں آتے ہوں، ہر کسی کی اس مسجد کی جانب توجہ ہو۔ ایسی مساجد ایک شہر میں ایک بھی ہو سکتی ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا یورپ یا امریکہ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مسجد ایسی ہو نیو یارک میں یا لندن میں کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو، اور پھر ایک اور مسجد ایسی ہو کہ جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو لیکن آنے جانے کے اعتبار سے وہ بہت اہم اور مرکزی مسجد ہو۔ تو وہ مسجد کہ جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی اور جامع مسجد ہے وہاں پر بھی اعتکاف صحیح ہوگا، اور وہ مسجد کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ایک فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کے قریب یعنی اس سے کم فاصلے میں ہے، اب وہاں پر جمعہ نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود اگر وہ مرکزی مسجد کے طور پر ہے اور تمام شہر کے افراد وہاں پر عام طور پر آتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب اسی موضوع میں کچھ مسائل بیان ہو جائیں۔ بعض دفعہ مساجد کے ساتھ ساتھ جو لون بنے ہوتے ہیں یا صحن بنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کیا یہاں پر اعتکاف میں آنا اور بیٹھنا صحیح ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ بانی مسجد سے پوچھا جائے گا کہ اس صحن کو یا اس جگہ کو مسجد میں شامل کیا ہے تو آنا صحیح ہے، اور اگر انہوں نے مسجد میں اس کو شامل نہیں کیا ہے تو آنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح کی مساجد ہمارے ہاں عموماً اسلامی ممالک میں بنتی ہیں کہ مسجد سے پہلے ایک صحن ہوتا ہے، اس صحن کو عام طور پر مسجد میں شامل کیا جاتا ہے، اور صحن کے باہر کے علاقے کو عام طور پر مسجد میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پس جہاں بھی یقین ہو جائے کہ صحن مسجد میں شامل ہے تو صحن میں آنا اور بیٹھنا اعتکاف کے دوران صحیح ہے، اور صحن کے باہر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے تو وہاں پر جانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ مسجد کے برابر میں امام بارگاہ ہو تو یاد رکھیں یہ غلطی ہم نے بعض جگہ دیکھی ہے کہ 2 ہال ملے ہوئے ہیں، ایک مسجد کا ایک امام بارگاہ کا، سونے کا اہتمام کر دیا امام بارگاہ میں
اور درس کا اور نماز کا اہتمام کر دیا مسجد میں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ اعتکاف مکمل طور پر 3 دن اس عالم میں ہو کہ کسی مسجد میں رہا جائے، مسجد سے باہر نہ نکلا جائے، مگر یہ کہ کوئی واجب کام پیش آ جائے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اگر مسجد کے برابر میں امام بارگاہ ہے تو وہاں پر سونا یا وہاں پر حتیٰ کوئی درس رکھنا یا کوئی اور پروگرام رکھنا اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کا جانا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اب اگر جگہ کم ہے تو بے شک آپ اعتکاف نہ کریں، جگہ کم ہے تو 50 کے بجائے 20 افراد اعتکاف کریں، لیکن احکام دینی کو پامال نہ کریں، جو شرائط ہیں ان کو واضح بیان کریں۔ بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جی فلانی مسجد کے بانیوں کو یعنی بنانے والوں کو یا ٹرسٹیز کو شوق ہے کہ ہمارے یہاں اعتکاف ہو۔ اگر آپ کو شوق ہے اعتکاف ہو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ خاص عبادت ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں جگہ نہیں ہے تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے اور کہا جائے کہ اس دوران آپ امام بارگاہ میں سوئیں۔ اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہو۔ اعتکاف صحیح ہونے کی 7ویں شرط یہ کہ اعتکاف ایک ہی مسجد میں ہو۔ 6ٹھی شرط میں ہم نے بیان کیا کہ اعتکاف مسجد میں ہو، اور 7ویں شرط یہ کہ اعتکاف ایک مسجد میں ہو، نہ یہ کہ 2 دن ایک مسجد میں رکے اور تیسرے دن کسی اور مسجد میں چلے گئے، یا یہ کہ 1 دن یہاں پر رکے اور 2 دن کہیں اور چلے گئے۔ ایک ہی مسجد میں قیام کرنا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 3 مساجد میں اعتکاف کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور 7ویں شرط یہ کہ ایک ہی مسجد میں اعتکاف ہو۔ 8ویں شرط یہ کہ بچے اپنے والدین کی اجازت لیں، ان سے اجازت طلب کریں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے بیویوں کا اعتکاف صحیح نہیں کہ اگر ان کے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو اور انہوں نے اجازت نہ دی ہو۔ اعتکاف صحیح ہونے کی شرائط میں سے 9ویں شرط یہ کہ جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے، اور یہ واضح ہے کہ کس جگہ اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی مسجد میں، یا وہ مسجد الحرام ہے یا مسجد النبوی ہے یا مسجد کوفہ ہے یا مسجد بصرہ ہے یا جامع مسجد ہے، تو مسجد سے جب تک اعتکاف کے عالم میں ہے اس وقت تک مسجد سے نہ نکلا جائے۔ لیکن کچھ صورتوں میں نکلنا جائز ہے، اور جن صورتوں میں نکلنا جائز ہے اس میں سے جو پہلی قسم ہے وہ امور کے جہاں پر نکلنا واجب ہے۔ وہ امور کیا ہیں؟ فرض کریں کہ کسی پر غسل جنابت واجب ہو گیا، یا اگر کوئی خاتون ہے مسجد میں ان پر غسل حیض واجب ہو گیا، تو ان پر واجب ہے کہ مسجد سے نکلیں۔ خاتون کے مسئلے میں کہا جائے گا کہ ان کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، کیونکہ پلٹ کے آنا ان کے لیے جائز نہیں۔ لیکن مرد اگر کسی پر غسل جنابت سوتے میں واجب ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ جائے اور غسل کرے، کیونکہ بغیر غسل جنابت کے مسجد میں رکنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو رفع حاجت ہے، یعنی پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ مسجد سے باہر جائے اور رفع حاجت کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس کے لیے کھانا یا پینا لا سکے، یا یہ کہ کوئی بیچنے والا ہو کہ جو اس کو کھانا لا کے بیچ دے، اور عرفاً کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب بالکل ہی اس کا دم نکلنے والا ہو تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ فرض کریں کسی کو سحری کی ضرورت ہے اور کھانے کی چیز نہیں ہے تو یہ جائے گا اور کھانے کی چیز اپنے لیے فراہم کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی لانے والا نہ ہو، یا یہ کہ مسجد میں نہیں مل رہی اور کوئی بھی لانے والا نہیں ہے، اسے خود جانا ہے۔ اسی طریقے سے عرفاً ضروری ہے کہ انسان افطار کرے، افطار کی چیز اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا جو چیز مسجد میں ہے وہ اس کے لیے مضر ہے، تو اس پر لازم ہے اور جائز ہے کہ یہ جائے اور اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرے۔ تو 9ویں شرط جو اختصار کے ساتھ بیان ہوئی، باقی مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے، کہ جب تک ضروری نہ ہو اس وقت تک نہ نکلیں۔
اب بعض مستحب کام کے لیے آیا نکلا جا سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض مستحب کام خصوصاً مسواک کرنا یا مستحب وضو کرنا یا مستحب غسل کرنا، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عموماً فقہا احتیاط فرماتے ہیں، اور احتیاط کی رائے یہ ہے کہ مستحب کام کے لیے مسجد سے نہ نکلا جائے۔ بہتر اور احتیاط کی رائے یہ ہے، خصوصاً مستحب وضو کے لیے اور مستحب غسل یا مسواک کے لیے۔ البتہ مستحب وضو کیا جا سکتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، اور وہ اس صورت میں کوئی ٹب ہو یا کوئی موٹی سی چادر بچھا دی جائے اور بہت ہی مختصر سا پانی جیسے چنوں میں لیا اور چہرے پہ ڈالا، اور اتنا کم پانی ہو جس سے مسجد کا فرش بھی خراب نہ ہوتا ہو، کسی قسم کی گندگی بھی نہ ہو، کسی کو اذیت بھی نہ ہوتی ہو، اور بعد میں اسی چادر کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑکی پہ ڈال دیں تو وہ سوکھ بھی سکتی ہے، البتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور کیسا موسم ہے۔ تو یہ تو تھی مختصر سی گفتگو نویں شرط کے بارے میں، انشاءاللہ اسی سے متعلق اور دیگر احکام کو تدریجاً بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔